کنجوس کے اللہ پاک سخت خلاف ہیں، اس لیے ہاتھ کو بند نہیں کرنا، ہاتھ کو کھولنا ہے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ بدھ کے دن صبح کے وقت یہ ہوا چلی، اگلے بدھ تک صبح تک، تو 7 راتیں اور 8 دن یہ بنتے ہیں، تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جس دن تم سارے کے سارے پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، اور کوئی تمہاری بات، پوشیدہ بات بھی چھپ نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر پچھلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات، انبیاء کی تکذیب کرنا اس کا بیان ہے، اور اس کے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ قیامت کا بیان ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ جو نیک لوگ ہوں گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ ملے گا، ان کا معاملہ کیا ہوگا، ان کو اللہ پاک کیا بدلہ دیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ پاک ان کو کیا سزا دیں گے۔ تو اس بارے میں ساری تفصیل ہے، اور کوئی زیادہ تفصیلی مسئلہ اس صورت میں نہیں ہے، صرف ترجمہ ہوگا، اس لیے انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت کریں گے تو بات ہمیں سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، ثابت ہونے والی کیا ہے، وہ ثابت ہونے والی، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے ثابت ہونے والی۔ حق کا حق سے ہے، حق کا معنی ثابت ہونا، لازمی ہونا، اس کا واقع ہونا، یہ مطلب ہے۔ یعنی کسی چیز کی بار بار تکرار اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب اس کی اہمیت کو بتلانا ہو، کیونکہ آگے قیامت کی اہمیت آ رہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس لفظ کو 3 مرتبہ دہرایا، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ جو پکی بات ہے، ثابت ہوگی، واقع ہوگی، وہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود اور قوم عاد نے اس کو جھٹلا دیا۔ قاریہ کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی، یعنی بہت سی آوازوں کو جمع کر کے ایک آواز بنا لی جائے تو ایک خوفناک آواز بن جاتی ہے، اس کو قاریہ کہتے ہیں، کہ کھڑکھڑانے والی کا انہوں نے قوم سمود اور قوم عاد نے انکار کیا۔ اور فرمایا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود پس وہ ہلاک کیے گئے اچھال کر ہلاک کیے گئے، یہ کہ آوازوں کے ذریعے اور آپس میں ٹکرا کر وہ لوگ ہلاک ہوئے، تیز ہواؤں کے ذریعے ان کو ہلاک کیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہاں پر وضاحت آ گئی، اور قوم عاد ان کو ہلاک کیا گیا ایسی ٹھنڈی تیز ہوا کے ساتھ جو لگاتار آنے والی تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، ہم نے اس ہوا کو ان پر مسخر کر دیا تھا 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً لگاتار۔ یعنی ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو مر نہیں سکتے، ہم اتنے طاقتور ہیں، اتنے لمبے قد ہیں، ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ بدھ کے دن صبح کے وقت یہ ہوا چلی، اگلے بدھ تک صبح تک، تو 7 راتیں اور 8 دن یہ بنتے ہیں، تو ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک فرما رہے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، آپ دیکھیں گے اس ہوا میں لوگ بچھڑے ہوئے تھے، یعنی بچھاڑ کر کسی کو پھینک دیا جاتا ہے، ہلاک کر کے، بچھاڑ کے، ہرا کر کسی کو پھینک دیا جاتا ہے، بچھڑے ہوئے تھے۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وہ ایسے لگ رہے تھے، قوم سمود کے لوگ ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، کھجوریں کاٹ کر اس کے تنے پھینک دی جاتے ہیں، ایسے ہو چکے تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا بس آپ ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی نہیں بچا ان میں سے۔ یہ تو اللہ کی طاقت ہے، انسان سمجھتا ہے یہ مضبوط چیز بنا لیں گے، وہ مضبوط چیز، کوئی مضبوطی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ وجاء فرعون،
پھر فرعون آ گیا، ومن قبلہ اور اس سے پہلے کے لوگ، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں، بالخاطیہ گناہ کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ نافرمان تھے۔ انہوں نے کیا نافرمانی کی؟ فعصوا رسول ربہم، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ، پھر رب نے ان کو پکڑ لیا، سخت پکڑ، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ انا لما طغى الماء حملناکم، یہ اشارہ ہے نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ پھر جب پانی ابلا، پانی زمین میں سے بھی ابلا، آسمان سے بھی آیا، نوح علیہ السلام کے واقعے میں جب طوفان آیا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم کو ایک کشتی میں سوار کیا، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ یہ پچھلی قوموں کے واقعات خلاصے کے طور پر، اشارے کے طور پر اللہ پاک جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا۔ تو اب کم کی جو ضمیر ہے نا، تم کو ہم نے سوار کیا، اس سے ساری انسانیت ہی مراد ہے، کیونکہ ساری انسانیت پھر دوبارہ وہیں سے چلی نا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ جو لوگ کشتی میں سوار تھے، 80-82 لوگ جو مسلمان ہوئے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دوبارہ لنگر انداز ہوئی جودی پہاڑ پر آ کر، قرآن پاک میں ہے واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر آ کر وہ لنگر انداز ہوئی کشتی، تو اس وقت جو لوگ نیچے اترے وہ بھی سارے وفات پا گئے، صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے، اور 3 بیٹے حام، سام اور یافس ان کے نام تھے۔ یہ 3 بیٹے بچے، ان سے پھر آگے نسل انسانی دوبارہ چلی، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کم ضمیر کہہ کر ساری انسانیت کو مخاطب کیا کہ تم سب کو ہم نے اس کشتی میں سوار کیا، کہ یعنی تمہارے جو باپ دادا تھے وہ اس کشتی میں سوار تھے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار اور عبرت بنا دیں۔ عبرت کے طور پر یہ تذکرۃ کا لفظ ہے کہ یادگار بن جائے۔ سنا ہے بہت سے، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوبرز بھی وہاں گئے ہیں جو بناتے ہیں ویڈیوز، انہوں نے جا کر وہ کشتی کے تختے بھی دکھائے ہیں، جودی پہاڑ کے اوپر ابھی بھی موجود ہیں، آذربائیجان آرمینیا کی سرحد پر، عراق کے پاس جو ہے جودی پہاڑ پر ابھی بھی اس تختی کے تختے اور اس کشتی کے تختے موجود ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، ورنہ لکڑی تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے یہ دکھا، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور کان اس کو محفوظ کر لیں۔ یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، کان اس کو یادگار کے طور پر محفوظ کر لیں۔ یہاں تک پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرما کے آگے قیامت کا تذکرہ شروع کیا۔ فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پر جب سور پھونکا جائے گا، ایک ہی مرتبہ پھونکا۔ اب یہ سور کیا ہوگا کہ جیسے جانور کا بہت بڑا سینگ ہوتا ہے نا، یا پائپ کہہ لیں، اندر سے خالی ہوتا ہے، تو بہت بڑا سینگ ہوگا جس کو جو ہے اسرافیل علیہ السلام منہ میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس سور کو۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سور کے اندر سوراخ ہیں اتنے زیادہ، جتنے زیرو دنیا کے اندر آئے ہیں سب کے برابر سوراخ ہے، جس میں ہر ایک کو آواز جائے گی، جو زندہ ہوگا ہلاک ہوگا، دوبارہ پھونکا جائے گا تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا سور ہوگا، اور جس کو اسرافیل علیہ السلام اٹھا کر اور اللہ پاک کے حکم کے منتظر ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جب حکم ہوگا اس میں پھونک دیا جائے گا، پوری دنیا میں تباہی مچ جائے گی، اور پھر دوبارہ حکم ہوگا تو دوبارہ پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ سارے کے سارے زندہ ہو کر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا نا، فرمایا کہ اس وقت زمین اٹھا لی جائے گی، پہاڑ اٹھا لے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، وہ سارے کے سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اٹھا کر ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ہلا کر۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہوگی، واقع ہونے والی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن وہ بکھر رہا ہوگا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور آسمان کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، سائڈوں کے اوپر، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اپنے اوپر 8 فرشتے تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک کے عرش کو حملۃ العرش ان کو کہا جاتا ہے، اللہ پاک کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے اپنے اوپر اللہ پاک کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، قیامت کے دن تو احیاء ہوگا، کوئی بھاگ کر چھپ جائے، کسی اور ملک میں بھاگ جائے، یا ادھر سے، ایسا ہو نہیں سکے گا، وہ رہ نہیں سکے گا۔ روئے زمین کے ہر انسان کو جو زندہ ہوگا اس کو اکٹھا کر کے روز معاشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا، کوئی چھپ اور بھاگ نہیں سکے گا، کہیں نہیں جا سکے گا۔
اس لیے فرمایا کہ لا تخفا منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بھی، اب حشر کیا ہوگا؟ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، دکھاتا پھرے گا، دیکھو پڑھ کر دیکھو۔ بچہ جب پاس ہو جاتا ہے نا، اچھے نمبر لے کر گھر آتا ہے تو آ کر بیگ میں سے سب سے پہلے رزلٹ نکالتا ہے، سب کو دکھاتا پھرتا ہے، دادی کو دکھاتا ہے، اپنی ماں کو دکھاتا ہے، اپنے باپ کو دکھاتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، خوشی خوشی دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا، میرے اچھے نمبر آئے ہیں، میں نے اے گریڈ لیا ہے۔ تو فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ یقین تھا کہ میں اس حساب کے دن سے ملوں گا، یعنی جو قیامت کی یقین رکھیں گے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، عیش و عشرت میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، قطوفہا دانیہ، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کھاؤ پیو، ہنیئا، تمہارے لیے خوشخبری ہے اور مبارک ہے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس پر جو تم نے اپنے زندگی کے دنوں میں جو اعمال کیے، جو پہلے اعمال کیے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ آج ہم نے سورۃ القیامہ پڑھی ہے نا، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان کو یوں ہی بے فائدہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی انسان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، چھوٹے گا نہیں، اور انسان کا ضرور حساب ہوگا، اللہ کے سامنے ضرور اس نے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ جو تمہیں کھاؤ پیو، جو تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، جو تم نے اپنے ایام خالیہ میں، اپنی زندگی کے ایام میں جو کچھ کیا تھا نا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور آگے فرمائے کہ اما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے میرا حساب معلوم نہ ہوتا، میں نہ پاتا اس کو، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی اس کو ختم کر دیتی، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ اور بس جیسے کہ کافروں کا بھی عقیدہ ہے، بعض مسلمانوں کا بھی یقین کمزور ہے کہ مر گئے بس ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کہ موت اس قصے کو ختم کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا، یعنی مال ہی بچا لیتا، مال نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہاں وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہم نے، وہ تو بچائے گا، ضروری بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تو سامنے آئے گا، وہ تو ہمارا نیک عمل ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری حکومت بھی چھن گئی، ختم ہو گئی، یعنی نہ مال کام آیا نہ عہدہ کام آیا۔ خذوہ، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا اس کو پکڑو، فغلو، اور توپ ڈالو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر جہنم میں بھی قید کر کے رکھو۔ ایسا ہوتا ہے نا جب پکڑتے ہیں نا مجرم کو پولیس والے، پہلے ہتھ کڑی لگاتے ہیں، ہتھ کڑی لگائی اور آنکھوں پہ پٹی باندھی، جو بھی جیسا مجرم ہوتا ویسا معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، پھر اس کو لے کر جاتے ہیں، جب جیل میں ڈالتے ہیں تو وہاں پھر اچھے طریقے سے اس کو باندھتے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، جو اس کو سزا اس کے لیے عدالت تجویز کرتی ہے وہ اس کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ثم الجحیم صلو، جہنم میں اس کو ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اس کو ایسی زنجیر میں باندھ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، 70 اتنی لمبی زنجیر میں اس کو باندھ دو۔ اور فرمایا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، سب سے بڑا اس کا گناہ کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ پاک جس کو ذکر کر رہے ہیں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، جو کہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اللہ کی ذات پر اس کا یقین نہیں تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر یہ لوگوں کی تاکید نہیں کرتا تھا، ابھارتا نہیں تھا، یہ کنجوسی کی طرح، کنجوس آدمی کے لیے جو ہے نا اللہ پاک کے بڑے سخت فیصلے ہیں، کیونکہ اللہ پاک خود سخی ہیں، کنجوس کے اللہ پاک سخت خلاف ہیں، اس لیے ہاتھ کو بند نہیں کرنا، ہاتھ کو کھولنا ہے، اور جو ہم نے دینا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہم دیں گے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیں گے، ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے۔ فرمایا کہ ولا طعام الا ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم نہاؤنا حمیم، آج کے دن اس کا یہاں پر کوئی دوست بھی کام نہیں آئے گا، اسے فارسی لے آئے، میری فلاں مہینے کے ساتھ بنی ہوئی ہے، فلاں وزیر کے ساتھ بنی ہوئی ہے، مجھے بچا لے گا، ایسا بھی کچھ نہیں اس کو بچا سکے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور ان کا کھانا جو ہے وہ جہنمیوں کے زخموں کا دھون ہوگا، یعنی جب زخم کو دھوتے ہیں نا، خون اور پیپ جو نکلتا ہے جسم میں سے، وہ کھانا ہوگا جہنم کا، استغفر اللہ، ہم سوچ نہیں سکتے
فرمایا کہ لا یأکلہ الا الخاطئون، جو خطا کار ہوں گے، مجرم گناہ گار ہوں گے، وہ اس کو کھائیں گے، نعوذ باللہ۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، جو تم نہیں دیکھتے۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، چھوٹا سا رکوع ہے۔ اب اللہ پاک جو ہے قیامت کا اور پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرما کے اب جو ہے دعوت فکر دے رہے ہیں، سوچنے کی فکر، دعوت دے رہے ہیں اللہ پاک فکر کرنے کی۔ فرمایا کہ قسم اٹھاتا ہوں جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں ان کی بھی، اور جو نظر نہیں آ رہی، زمینوں کی تہوں میں، آسمانوں کے اوپر جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، سب کی قسم یہ انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے یہ حق اور سچ ہے، یہ ایسے رسول کا قول ہے جو بڑا باعزت ہے۔ رسول سے مراد یہاں پر قاصد ہے، جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، یعنی وہ قاصد جو اس کو لے کر آئے وہ بڑا باعزت ہے۔ کریم کا معنی باعزت اور سردار کہتے ہیں، تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ اور فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ جو کلام ہے نا یہ کسی شاعر کا کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے تو تم سمجھو کہ یہ کسی سے شعر سیکھ کر تمہیں سنا دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی نجومی کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ، اب کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ آج بھی بہت سے کفار کا عقیدہ ہے کہ جو ہے قرآن کو گھڑا گیا ہے، اپنی طرف سے یہ بنایا گیا۔ یہ سنڈے سکول جو ہے نا ہمارے یہاں بھی پوری دنیا میں جتنے چرچ ہیں عیسائی مذہب کے، ان کے اندر ایک سنڈے سکول بچوں کے لیے لگایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں اٹھا کے بچے جو ہے نا اسکول اپنے چرچ میں جاتے ہیں، اور اس کے اندر خاص طور پر جو اس پر بڑے بڑے ٹاپک ہیں کہ جو ہے نا ورقہ بن نوفل اور خدیجہ اور محمد، یہ سارے مل کر جو ہے نا وہ اس کو اپنی بناتے تھے۔ ورقہ بن نوفل پچھلی کتابوں کا عالم تھا، خدیجہ کا چاچا، اور وہ مل کر جو ہے نا اس کو بناتے تھے نعوذ باللہ۔ وہ اس میں تعلیم دی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ جھوٹا مذہب، اور یہ اب کی بات ہے، اس وقت بھی کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو ہے یہ جو ہے اس کو محمد نے خود گھڑا ہے، یہ خود بنا کر لے آتا ہے اس کو۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے جگہ جگہ چیلنج دیا قرآن میں، اگر خود گھڑا تو تم لاؤ نا، پھر تم تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، تم لاؤ ایک ایت بنا کر دکھا دو اسے، چھوٹی سی کوئی صورت لے آؤ پھر اگر ایسا بنا سکتے ہو۔ یہاں پر بھی فرمایا بلو تقبل بالفرض والمحال، اگر اس کو گھڑ لیتے آپ، بعض ایتے ہیں اگر آپ نے گھڑی ہوتی لاخذنا منہ بالیمین، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ یعنی کوئی بھی آئے گا اگر اس کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الزام لگاتے تھے تو کفار کو جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ اس کو گھڑ لیتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم اس کی رگے دل کاٹ دیتے، یعنی اس کو اتنی سخت سزا دیتے۔ فما منکم من احد، پھر تم میں سے کوئی اس کو بچا نہ سکتا، یعنی بالفرض والمحال، اگر تم جیسے کہہ رہے ہو ایسا ہوتا تو ہم اس کو ختم کر دیتے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، ان آیات کو لے کر نا جتنے مدعیان نبوت تھے پہلے اور اب بھی ہیں، ہم تو مرزا قادیانی کو چونکہ وہ قانونی طور پر پاس ہو گیا نا، اس کا کفر جو ہے سامنے واضح ہو گیا، قانون نے اس کو کافر قرار دے دیا، اقلیت قرار دے دیا، تو ہم تو صرف اسی کو جانتے ہیں۔ اب موجودہ زمانے میں بھی بہت سے موجود ہیں، انڈیا میں موجود ہیں، اور یہاں ہمارے پاکستان میں تھے، یہاں سے بھاگ گئے ہیں کچھ لوگ جو جا کر جو ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے مدعیان نبوت جھوٹے آئے ہیں وہ سب ان آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ گھڑا ہوا ہوتا تو ہم ہلاک کر دیتے، تو دیکھو ہمارے نبی تو ہلاک نہیں ہوئے، ان کو پر تو کوئی دنیا میں عذاب نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ جو آیات ہیں یہ کوئی قاعدہ کلیہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کو گھڑے گا ہم اس کو ہلاک کریں گے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ صرف ان کا جواب ہے کفار مکہ کا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ اس نے اس کو گھڑ لیا۔ اللہ پاک فرماتے یہ گھڑا ہوتا اس قرآن کو تو ہم اس کو سخت سزا دیتے، لیکن یہ گھڑا ہوا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں تم میں سے
تم میں سے جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تم جھوٹے ہو، ہمارا نبی جھوٹا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کے لیے حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا قیامت کے دن۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ تو یقین کی بات ہے، پکی بات ہے قرآن پاک۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں پر یہ سبح بسم ربک العظیم، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو اپنے رکوع میں رکھ لو۔ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، اس آیت کو اپنے رکوع میں رکھ لو۔ پھر جب جا کر سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے کی سورت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ وہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو ہم ایسا کیا کریں، یہ آخری آیت ہے سورۃ الحاقہ کی، ہم ایسا کیا کریں کہ ان آیات یہ جو تسبیحات ہیں ان کے ترجمہ یاد کریں، ترجمے کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے یقین مانیں۔ انسان جھکا ہوا ہے، رکوع صحیح طریقے سے پہلے تو کرے، بازو سیدھے ہوں، کمر برابر ہو، ایسے تھوڑا سا نہ جھک جائے، وہ بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں، سر نیچے چلا جاتا ہے بہت زیادہ، بالکل برابر پورے طریقے سے رکوع ہو۔ رکوع کرنے کے بعد جب ہم اس کے اندر تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں کا مالک، سبحان ربی العظیم، تو نماز تو ایسی چیز ہے اس کا ایک ایک لفظ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ پھر یہ انسان کو جب انسان کو تصور آئے گا کہ جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے، سبحان ربی العظیم، ایسے رب کے سامنے جھکنا جو پاک ہے۔ اس لیے ہماری شریعت تو بھائی یہاں تک ہمیں تقوی کا حکم دیتی ہے، ہم کسی کو سلام بھی کریں تو جھکے نہیں، سلام بھی کریں نا تو سیدھے کھڑے ہو کر سلام کریں، جھک کر سلام نہ کریں، تاکہ چونکہ یہ سجدہ تعظیمی، رکوع تعظیمی یہ پچھلی امتوں میں تھا، اس امت میں نہیں ہے۔ پچھلی بھی بعض امتوں میں اس کی اجازت تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ہے کہ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے اور باپ ماں نے سجدہ کیا یوسف علیہ، وہ سجدہ تعظیمی ان امتوں میں اس کی اجازت تھی۔ اور چونکہ اس امت کے بعد کی اور امت نہیں ہے، نہ کوئی نبی آئے گا کہ شرک کی صفائی ہو سکے، اس لیے اللہ نے اس امت کے لیے شرک کے سارے دروازے بند کر دیے، تصویر حرام کر دی اور جو ہے جھکنا حرام کر دیا، سب کے سب شرک کے دروازے اللہ پاک نے بند کیے۔ تو جب ہم سجدے میں جا کر یہ تسبیح پڑھیں گے نا پھر بھی ہمیں جو ہے وہ یہ تصور آئے گا دل کے اندر، ہم اس رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں کہ جو اعلیٰ، جو سب بلند مرتبہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند مرتبہ والا ہے۔ اور سجدے کا بھی پورے طریقے سے ہم خیال کریں کہ سجدہ ہمارا صحیح ہو۔ یہ ہمارا یہ ٹاپک تو نہیں ہے لیکن یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ سجدے میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، عموماً ہمارے پاؤں پیچھے سے اٹھ جاتے ہیں، اس کی ہم پریکٹس کریں، نوافل کے اندر پریکٹس کریں۔ عام طور پر ہمیں نماز پڑھتے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن پاؤں ہمارے پیچھے سے اٹھ جاتے ہیں سجدے میں جا کر، پتہ نہیں، یاد ہی نہیں رہتا، اور کونیاں جو ہیں وہ زمین کے اوپر رکھ لیتے ہیں، کونیاں پیٹ کے ساتھ لگا لیتے ہیں، رانوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں، یا بہت زیادہ اتنی بہر نکالتے ہیں ساتھ والوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور کبھی ناک اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، صرف پیشانی جو ہے نا وہ زمین رکھی ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دونوں پاؤں کا بھی زمین پر لگنا ضروری ہے، گھٹنوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے، کونیاں زمین سے بھی جدا ہوں، رانوں سے بھی جدا ہوں، پہلو سے بھی جدا ہوں، اور ناک اور پیشانی کا زمین پر لگنا بھی ضروری ہے، اور کمر اور ساری جھکا ہوا سارا کا سارا برابر۔ یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے۔ پھر جب صحیح طریقے سے سجدہ کریں پھر اس کے اندر پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند مرتبوں کا مالک ہے۔ تو انسان کو کتنا مزہ آئے گا کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنا۔ تو ترجمے کے ساتھ کم تسبیحات کا ترجمہ، باقی چیزوں کا ہم ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، تسبیحات کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا، یہ بھی ہم یاد کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔